السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جس نے اس نظام کائنات کو پیدا فرمایا، جس نے اس نظام کائنات میں بے حد و حساب مخلوقات کو پیدا فرمایا، پھر ان ساری مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ جمعہ سے میت کو غسل کے احکامات کی بات چل رہی تھی.
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کو اچھی طرح 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ غسل دو، اور پھر خوشبو لگانے کے بعد میت کو کفن پہنایا جائے گا۔ صحیح مسلم میں روایت نقل ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی انتقال کر جائے، اس کو غسل دے دیا جائے، پھر اس کو چاہیے کہ اچھا کفن اس کے اہل خانہ اس کو عطا کریں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں اذا ولی احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ، کہ انتقال کرنے والے کا جو ولی ہے، جو اہل خانہ ہے، جو اقارب ہیں، وہ اپنی میت کے لیے اچھے کفن کا اہتمام کریں۔ کفن کتنے کپڑوں میں دیا جائے گا؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت نقل ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چیزوں کو اللہ رب العالمین تمہارے لیے ناپسند فرماتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ قیل وقال، پہلے نمبر پر زیادہ باتیں کرنا، زیادہ بولنا اللہ کو ناپسند ہے۔ تھوڑی بات کی جائے، تھوڑی گفتگو کی جائے، تھوڑا کلام کیا جائے، لیکن عمدہ اور احسن کلام ہونا چاہیے۔ زیادہ باتیں کرنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر وعظاعت، مال کو ضائع کرنے والا، یہ شخص بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میں نے جو تجھے عطا کیا تو اس کی قدر کر، جو مال میں نے تجھے عطا کیا اس کی بے قدری نہ کی جائے، اس کی قدر کی جائے۔ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرو، جہاں ضرورت نہیں وہاں خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین منع فرماتے ہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو فضول خرچ ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، کثرت کے ساتھ بہت زیادہ سوال کرنا اللہ کو ناپسند ہے۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم رسول اللہ سے زیادہ سوال نہ کیا کرو، رسول اللہ سے بہت زیادہ سوالات نہ کیا کرو، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ وہ اپنے نبیوں سے بہت زیادہ سوالات کیا کرتے تھے۔ 3 چیزیں اللہ ناپسند کرتے ہیں: زیادہ باتیں کرنا، مال کو ضائع کرنا، اور بہت زیادہ سوالات کرنا۔ یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اپنی اولاد سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کو بیان فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں روایت نقل ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میرے بابا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے میری بیٹی، جب میں انتقال کر جاؤں، اس دنیا سے فوت ہو جاؤں، تو فلاں ایک چادر موجود ہے جس پر زعفران کا نشان لگا ہوا ہے، اس طرح کرنا کہ اس چادر کو دھو کر 2 کپڑے اور ساتھ ملا کر مجھے کفن دے دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اے ابا جان، ایسی تو کوئی کمی نہ ہے کہ آپ کے انتقال پر ہم آپ کو نیا کفن نہ دے سکے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی پیاری بات کہی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، ان الحی احق بالجدید من المیت، میت سے زیادہ حق زندہ کا ہے کہ اسے اچھا لباس پہنایا جائے۔ میت کے متعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کپڑوں میں کفن دینا، 2 کپڑوں میں کفن دینا اور 1 کپڑے میں کفن دینا بھی رسول اللہ سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب سوال کیا گیا کہ کفن کس طرح کا ہونا چاہیے، تو رسول مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد میں روایت نقل ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، البسوا من ثيابكم البيضاء فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے سفید لباس پہنا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کو سفید لباس پسند ہے، اور وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اپنی میتوں کو سفید کفن پہناؤ۔ کفن سفید رنگ کا ہونا چاہیے، جتنی اللہ رب العالمین نے استطاعت عطا فرمائی ہے اتنا اچھا کفن اپنی میت کو پہناؤ، لیکن کفن کو پہنانے کے اندر فضول خرچی جو ہے رسول اللہ نے اس سے سختی سے منع فرمایا۔ صحیح بخاری میں روایت نقل ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 3 ابوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں کے اندر کفن دیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند اور قمیض کے علاوہ 3 کپڑوں کے اندر میت کو کفن دیا جائے گا۔ 2 کپڑوں میں کفن دینا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حالت احرام میں انتقال کر جائے تو اسے احرام کی 2 چادروں میں ہی کفن دیا جاتا ہے، اس کے لیے تیسری چادر کو استعمال نہیں کیا جاتا، نہ اس کے لیے قمیض کا اہتمام کیا جاتا ہے، نہ تہبند کا اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ احرام کی دونوں چادروں کے ساتھ اسے کفن دے دیا جاتا ہے۔ اور ایک چادر کے ساتھ کفن دینا، جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے تو ان دونوں اصحاب کو ایک چادر کے اندر کفن دیا گیا تھا۔ کفن دینے کے لیے 3 چادریں، 2 چادریں، 1 چادر، یہ 3 احادیث موجود ہیں، تینوں احکامات موجود ہیں، اور کفن کے کپڑوں کے اندر تہبند اور قمیض دونوں شامل ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انسان کے بعد جتنی استطاعت ہو سفید کلر کا اچھے کپڑے کے ساتھ کفن دے، اور یہ میت کا حق ہے کہ اسے غسل دینے کے بعد کفن پہنا کر اسے دفن کیا جائے۔ اس کے بعد نماز جنازہ کی بات ہے۔ نماز جنازہ کے جو آداب ہیں ان کو ذکر کرنا چاہوں گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو علی صاحبکم، اپنے
فوت شدگان کے لیے نماز جنازہ کو ادا کرو۔ پھر دوسری روایت سنن ابو داؤد میں ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، اپنی میت پر، اپنے فوت شدگان پر نماز جنازہ کو ادا کرو اور خلوص نیت کے ساتھ دعا کرو۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر آبادی میں سے، سوسائٹی میں سے چند لوگ ادا کر لیں تو حق ادا ہو جاتا ہے، لیکن جتنے احباب نماز جنازہ کو ادا کرنے کے لیے تشریف لائیں انہیں چاہیے کہ خلوص نیت کے ساتھ، دنیا کا دکھلاوا نہ ہو، میت کے اہل خانہ کو دکھلاوا نہ ہو کہ ہم تمہارے قریبی رشتہ دار اقارب کی نماز جنازہ پر پہنچ چکے ہیں، چہرہ دکھانا مقصد نہ ہو، بلکہ نماز جنازہ کو ادا کرنے کا مقصد یہ ہے خلوص نیت کے ساتھ آؤ، اس نیت کے ساتھ آؤ کہ اللہ رب العالمین جس کی نماز جنازہ کو ادا کرنے جا رہے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اور نماز جنازہ پڑھنے کا کتنا اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت نقل ہے، فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہید الجنازۃ حتی یصلی علیہا فیہا قیغات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کی نماز جنازہ میں حاضر ہوتا ہے، نماز جنازہ کو ادا کرتا ہے، یصلی علیہا فلہ قیغات، اس کے لیے ایک قیراط ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن شہیدہا حتی تدفن فلہ قیراطان، جو اس کی نماز جنازہ کو ادا کرنے کے بعد اس کو دفن کرنے میں، اس کی قبر تک، اس کی قبر پر مٹی ڈالنے تک، پھر دعا کرنے تک شامل رہتا ہے، اس کے لیے 2 قیراط ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا قیل ومل قیغاتان، اے اللہ کے پیغمبر یہ قیراط، ایک قیراط، 2 قیراط کیا چیزیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجبلین العظیمتین، رسول اللہ فرماتے ہیں ایک قیراط جو ہے وہ احد پہاڑ جتنا اجر و ثواب ہے۔ اگر آپ نماز جنازہ ادا کرتے ہیں تو آپ کو ایک قیراط، ایک احد پہاڑ جتنا اجر و ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ اگر آپ نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ میت کو دفنانے کے اندر شرکت کرتے ہیں، میت کو دفنانے تک، دعا کرنے تک قبر پر موجود رہتے ہیں، آپ کو 2 قیراط، 2 احد پہاڑ جتنا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ نماز جنازہ جب کوئی انتقال کر جائے، جب کوئی انتقال کر جائے تو نماز جنازہ کو جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، جنازے کے اندر جلدی کیا کرو۔ جب تم میں سے کوئی انتقال کر جائے کوشش کر کے جتنی جلدی ہو سکے اسے غسل دو، کفن پہناؤ اور جنازے کے اندر جتنی جلدی ہو سکے جلدی کیا کرو۔ اور جب میت کو کفن دینے کے بعد جنازگاہ کی طرف لے کر جایا جاتا ہے تو کس طرح ہم نماز جنازہ کے میت کے ساتھ چلیں گے؟ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد میں روایت نقل ہے، فرماتے ہیں نحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جنازے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، نرمل رملا، ہم اس طرح چلتے کہ جیسے طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز چلا جاتا ہے، ہم میت کو اٹھا کر چھوٹے چھوٹے قدموں سے تیز تیز چلتے اور قبرستان جنازگاہ کی طرف کا رخ کرتے۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں روایت نقل ہے،
فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما كانوا يمشون امام الجنازة وخلفها۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کبھی جنازے سے آگے چلا کرتے، کبھی میت سے پیچھے چلا کرتے، یعنی دونوں طرح۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت ابو بکر صدیق کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح چلتے دیکھا، کبھی میت کی چارپائی سے آگے کبھی پیچھے۔ اور پھر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد میں روایت نقل ہے کہ فرماتے ہیں والماشی یمشی خلفہا وامامہا وعن یمینہا وعن یسارہا قریبا منہا۔ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنی میت کی چارپائی کو کندھوں پر اٹھا لیتے ہو، پھر میت کے آگے بھی چل سکتے ہو، میت کے پیچھے بھی چل سکتے ہو۔ والماشی یمشی خلفہا وامامہا، چارپائی کے آگے بھی چلنے کی اجازت ہے، چارپائی کے پیچھے بھی چلنے کی اجازت ہے۔ وعن یمینہا، چارپائی کے دائیں جانب بھی چلنے کی اجازت ہے۔ وعن یسارہا، چارپائی کے بائیں جانب بھی چلنے کی اجازت ہے۔ ایک ہی چیز ہے قریبا منہا، آپ نے میت کے قریب ہو کر چارپائی کی چاروں جانب چلنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی کباہت نہیں، چاروں اطراف میں میت کے قریب ہو کر میت کے جنازے کو اٹھا کر چلا جا سکتا ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے میت کو جنازے کو کسی سواری پر لے کر جانا جائز نہیں ہے۔ دور حاضر میں کافی زیادہ مشکلات ہیں اور علماء کرام نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے، کیونکہ قبرستان کافی دور ہیں، جنازہ کافی دور ہیں، اب پیدل چل کے میت کو اٹھا کے جانا ممکن نہیں، تو اس لیے بغیر کسی شرعی عذر کے اگر قبرستان جنازگاہ قریب ہو تو میت کو سواری پر لے کر جانا اور خود سوار ہو کر جنازے کے پیچھے چلنا جائز نہیں۔ جتنا ممکن ہو سکے، جتنی آسانی ہو سکے، جنازے کے ساتھ پیدل چلیں، سواری پر سوار ہو کر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اس کی وجہ اور جو دلیل رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، رسول مکرم فرماتے ہیں ان الملائکۃ کانت تمشی، جب تم اپنی میت کو اٹھا کر نماز جنازہ کے لیے لے کر جاتے ہو تو تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، اس لیے یہ جائز نہیں کہ فرشتے میت کے ساتھ پیدل چلتے ہیں اور تم سوار ہو کر میت کے ساتھ جاؤ۔ جنازے کے ساتھ بغیر کسی شرعی عذر کے سواری پر سوار ہو کر جانا جائز نہیں ہے۔ اگرچہ انسان بیمار ہے، چل نہیں سکتا، یا قبرستان اور جنازگاہ دور ہے، تو پھر تو جائز ہے کہ میت کو اور خود بھی سواری پر سوار ہو کر جا سکتے ہیں، لیکن جہاں تک ممکن ہو ہمیں پیدل چل کے میت کے ساتھ جانا چاہیے۔ اور جب ہم نماز جنازہ کو اٹھا کر اپنے گھر سے چلتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن بہقی میں روایت نقل ہے، حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں، کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند الجنائز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اس بات کو برا جانتے کہ جب میت کو اپنے کندھوں پر اٹھایا جائے، رفع الصوت، اپنی زبان سے کوئی بھی آواز کو بلند نہ کیا جائے، عند الجنائز، جنازے کے پاس، میت کے پاس جو ہے، آپ کو میت کو اٹھا کر بالکل خاموشی سے جنازگاہ کی طرف، قبرستان کی طرف لے کر جانا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا جو ذکر ہے وہ بلند آواز سے کرنے سے منع فرمایا، بلکہ حدیث میں لفظ ہیں یکرہون، کراہت کے لفظ ہیں
کہ یکرہون رفع الصوت عند الجنائز، جنازے کو لے کر جاتے ہوئے بلند آواز کو کرنا یہ بری بات ہے، یہ رسول اللہ کے قریب جائز نہیں اور اس سے بچنا چاہیے۔ جب آپ جنازے کو اٹھائیں اپنے دل میں اللہ کا ذکر کریں، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کریں، جو دعائیں رسول اللہ نے بیان فرمائی ہیں ان دعاؤں کا انتخاب کریں کثرت کے ساتھ۔ جیسا میں نے گزشتہ ایک جمعے کے اندر ایک حدیث کو بیان کیا تھا کہ رسول اللہ جب قبرستان میں جاتے کثرت کے ساتھ یہ دعائیں پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما۔ جس وقت آپ اپنے گھر سے اپنی میت کو اٹھائیں بالکل خاموشی کے ساتھ ان دعاؤں کا ورد کثرت کے ساتھ کیا کریں کہ اے اللہ قبر کے عذاب سے پناہ عطا فرما، اے اللہ جہنم کے عذاب سے پناہ عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کے فتنوں سے پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں دنیا کی ہر قسم کی بلائی عطا فرما۔ انسان کا اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادات کا معیار کیا ہے؟ عبادات کا معیار یہ ہے کہ جو بات رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، اس سے اوپر کسی کی بات نہیں۔ جو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا ہم اس پر عمل کرنے والے ہیں، جس چیز سے رسول اللہ نے منع فرما دیا ہم ان چیزوں سے رکنے والے ہیں۔ ایک تو اپنی میت کو، آج کے خطبے کا نچوڑ، ایک تو اپنی میت کو جو کفن ہے وہ 3 کپڑوں میں، 2 کپڑوں میں، 1 کپڑے میں، قمیض اور تہبند کے علاوہ 3 احادیث موجود ہیں۔ رسول اللہ کو 3 کپڑوں میں، 3 چادروں میں کفن دیا گیا، احرام والے کو بغیر قمیض کے، بغیر تہبند کے 2 چادروں میں کفن دیا جاتا ہے، اور حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما کو 1 چادر میں کفن دیا گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کفن اچھا قسم کا ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس چیز کا ذکر فرمایا رسول اللہ نے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے۔ ایک، زیادہ گفتگو کرنا، دوسرا زیادہ سوالات کرنا، تیسرا مال کا ضیاع کرنا۔ تینوں چیزیں اللہ نے ناپسند کی ہیں۔ اور اسی طرح جس وقت نماز جنازہ کے ساتھ چلو، میت کی چارپائی کے آگے پیچھے دائیں بائیں قریب قریب رہ کر چلو، اور میت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان کی طرف لے کر چلو، بغیر کسی شرعی عذر کے میت کو سواری پر لے کر جانا، اور یا جنازے کے لیے بغیر کسی شرعی عذر کے سواری پر سوار ہو کر چلنا جائز نہیں ہے۔ اور جب میت کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر چلو، بالکل خاموشی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے دل میں ذکر کرتے ہوئے جنازگاہ کی طرف چلو۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِ هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي